مصر میں جب فرعون کا ظلم و ستم بڑھا تو خدا نے بنی اسرائیل کو ایک پیغمبر بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جو فرعون ہے اسے یہ پیشن گوئی ایک نجومی نے بتائی کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی تمہارے پاس آئے گا اور تمہاری ریاست کے اندر جو ریاستی غلام ہیں انہیں آزاد کرائے گا اور تمہاری ریاست کا خاتمہ کرے گا۔ پیشن گوئی سننے کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوا کرتے تھے اس وقت فرعون ان سب کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو آپ کی والدہ کو ان تمام منظر کا، ان تمام حالت کا علم تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جیسا کہ عام طور پر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کے دریائے نیل کے کنارے بہنے دیا اور آخر کار فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دریائے نیل سے اٹھایا اور اپنا بیٹا بنایا۔ لیکن فرعون کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا ایز اے انفنٹ، ایز اے بیبی، جب آپ کو دربار میں لے کے آیا گیا تو فرعون نے آپ کو ایکسیپٹ کرنے سے، آپ کو ایڈاپٹ کرنے سے، اپنانے سے بالکل انکار کر دیا۔ فرعون کی زوجہ کے بڑے اصرار کے بعد فرعون نے اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، ایک چھوٹے سے ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا۔ اور وہ ٹیسٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ چھوڑ دیا جائے گا، ان کے ایک طرف جلا ہوا کوئلہ رکھا جائے گا اور دوسری طرف ہیرے رکھے جائیں گے۔ اگر تو حضرت موسیٰ واقعی میں پیغمبر خدا ہوئے تو ان کے پاس عقل اور انٹیلیجنس کا جو عنصر ہے وہ بچپن سے ہی موجود ہوگا، اور اگر وہ موجود ہوگا تو آپ کوئلے کی طرف نہیں جائیں گے اور آپ ہیرے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جب امتحان شروع کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا اور ان کی ایک طرف ہیرے اور دوسری طرف جلتے ہوئے کوئلوں کو رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو چمکتے ہوئے ہیروں کے پاس گامزن ہوئے کیونکہ سورج کی روشنی اس وقت اس جگہ پہ پڑ رہی تھی، اور فرعون نے جان بوجھ کے ہیرے کو ایسی جگہ رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ ان کی طرف گامزن ہوں، ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ خدا نے فرشتے کو بھیج کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیرے کی بجائے کوئلے کی طرف گامزن کیا، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئلے کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو کوئلے کا ایک ٹکڑا اٹھا کے اپنے منہ میں وہ ڈال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے لے کے جوانی تک، جب تک آپ پہ نبوت خدا کی طرف سے قائم نہ کی گئی، آپ تھوڑا سا توتلا کے بولا کرتے تھے، آپ تھوڑا سا توتلا کے کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے۔ نبوت نازل ہونے کے بعد آپ کی جو لکنیت ہے، جو توتلاہٹ ہے، وہ ختم ہوا، اور اس کے بعد آپ نے خدا کے کام کو جاری و ساری رکھا، اور آخر کار جو فرعون کا تختہ دار تھا وہ پلٹ دیا گیا، اور باقی کی جو کہانی ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے فرعون دریائے نیل کے اندر بہہ گیا اور وہاں پہ اس کا خاتمہ ہوا۔ لیکن بچپن سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء خدا، ان پہ خدا کی نظر، خدا کا جو مہر ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ بچپن سے ہی انبیاءوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ موجود ہوا کرتی ہے۔